بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحو کے اردو کے لیکچر نمبر 78 کا آغاز کریں گے۔ سبق ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے نیلی جھیل، سبق کی پڑھائی اور اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ معروضی سوالات کتاب پر ہم بنا چکے ہیں۔ اب ہم اس کی تحریری مشق کی طرف آئیں گے۔ آپ لوگ اپنے نوٹس نکال لیں اور نوٹس میں نکالیں سبق نیلی جھیل۔ سوال نمبر 6، سب سے پہلے آپ اس کے جملے دیکھیں آپ کو جو نوٹس میں جملے بتائے گئے ہیں یا ابھی جو میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں تو یہ آپ لوگوں نے کے لیے ماڈل جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو اس کے علاوہ بھی اس کے جملے بنانے آنے چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس میں اسٹیکی نوٹس لگا لیں، پیج لگا لیں، اپنے جملے خود بنائیں، ٹھیک ہے، اپنے نوٹس کے اندر۔ یہ آپ کے لیے ماڈل جملے ہیں۔ سوال نمبر 6 دیکھیں۔ الفاظ، پہلا لفظ ہے عظیم الشان، ترکیب ہے یہ، ٹھیک ہے، 2 الفاظ ہیں، 2 الفاظ کو ملا کر مرکب بنایا گیا ہے۔ پہلا ہے عظیم الشان یعنی بہت بڑا۔ قائد اعظم محمد علی جناح عظیم الشان شخصیت کے مالک تھے۔ حسب معمول، میں حسب معمول فجر کے وقت اٹھی۔ حسب معمول یعنی ہمیشہ کی طرح، معمول کے مطابق، روزانہ کی طرح۔ حوصلہ افزائی، ہمیں دکھ اور پریشانی کے وقت دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ حوصلہ افزائی یعنی حوصلہ بڑھانا دوسروں کو۔ اس کے بعد ہے جہاں دیدہ، میرے دادا جان ایک جہاں دیدہ شخص ہیں۔ حسب توفیق یعنی اپنی استطاعت کے مطابق، توفیق کے مطابق۔ ہم نے مسجد کے کام میں حسب توفیق چندہ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے اس کے جملے۔ اب آتے ہیں اس کے سوالات کی طرف۔ سوالات دیکھیں۔ سوال نمبر 1، جب بادل آتے تو روفی بستروں میں کیوں چھپتے پھرتے تھے؟ سوال کے بعد ہمیشہ کی طرح آپ حوالے سوال لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سبق، ماخوذ، مصنف، ادبی حیثیت اور نثری صنف۔ آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں، آپ نے صرف ٹیلی کرنا ہے، ٹھیک ہے، لکھنا نہیں ہے، ٹیلی کرنا ہے، اور اس کے بعد ذہنی خاکہ، ٹھیک ہے۔ سوال، حوالے سوال اور پھر ذہنی خاکہ۔ اس کے بعد جواب کی طرف آ جائیں۔ اس کے یہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نوٹس میں اگر آپ کو کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے تو وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت ہو جائے نوٹس کی۔ جواب دیکھیں۔ جب بادل آتے تو روفی میاں بستروں میں اس لیے چھپتے پھرتے کہ وہ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اچانک بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی۔ روفی صوفے کے پیچھے چھپ گئے۔ ابھی بارش رکی نہیں تھی کہ وہ صوفے کے پیچھے سے نکل کر دبے پاؤں برآمدے تک گئے کہ بادل ابھی موجود ہیں یا نہیں۔ اتنے میں اچانک بجلی کڑکی، پھر کوما ہے۔ روفی گھبرا گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو ایک دانت ہل رہا تھا اور دانت کا کچھ حصہ سیاہ ہو گیا تھا۔ روفی سمجھے کہ یہ سب بجلی کی کڑک سے ہوا ہے اور ان کے دانت پر بجلی گری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کبھی بادل آتے، آسمان پر بادل آتے تو روفی بستروں میں چھپ جاتی۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 1۔ ہم دیکھیں سوال نمبر 2، نیلی جھیل کی خوبصورتی کا منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اسی طرح حوالے سوال کے بعد ذہنی خاکہ آپ کے پاس موجود ہے، اور پھر جواب دیکھیں۔ نیلی جھیل کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ جھیل کے نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہر چیز میں نکھار آ جاتا تھا۔ نکھار یعنی خوبصورتی، تازگی۔ اور اس جھیل کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا کہ دنیا ابھی ابھی تخلیق ہوئی ہے۔ تخلیق ہوئی ہے یعنی بنی ہے۔ بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں تیر رہے تھے۔ جھیل کے کنارے پر پھولدار بیلیں اور سرسبز پودے نظر آ رہے تھے۔ جھیل کا دوسرا کنارہ بہت دور تھا مگر انتہائی خوبصورت نظر آتا تھا۔
بارش کے بعد جب موسم صاف ہو جاتا تو وہ دوسرا کنارہ بھی صاف دکھائی دیتا اور ہر بار ایک نئی شکل میں نظر آتا۔ کبھی دور دور تک محل اور قلعے دکھائی دیتے، کبھی گھنے اور سرسبز باغ، اور کبھی ریت کے ٹیلے اور نخلستان دکھائی دیتے تھے۔ یہ ٹیلے میں ہے نہیں ہے، اچھا، ریت کے ٹیلے اور نخلستان دکھائی دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سبق سے چھوٹی سفید بلی کی ذہانت کا کوئی واقعہ لکھیں۔ سبق ہم پڑھ چکے ہیں، سفید بلی کی ذہانت کا واقعہ امید ہے آپ کو یاد آ چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم لکھتے ہیں۔ حوالے سوال اور ذہنی خاکے کے بعد دیکھیں سوال کا جواب۔ روفی کے گھر میں بہت سے پالتو جانور اور پرندے تھے، مگر ان سب میں چھوٹی سفید بلی بڑی ذہین اور سمجھدار تھی۔ اس کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کبھی مہمان آتے تو یہ سفید بلی قالین کے جلے ہوئے حصے پر اس طرح بیٹھتی جیسے اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ اسے بہلاتے، پھسلاتے، پیار کرتے، لیکن وہ اتنی سمجھدار تھی کہ جب وہاں سے تب تک نہ ہلتی جب تک سب چلے نہ جاتے۔ کسی کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلتا کہ کمرے کے وسط میں، وسط یعنی درمیان میں، بیچ میں، سینٹر میں رکھا ہوا قالین جلا ہوا ہے، کیونکہ اس کا جو حصہ جلا ہوا تھا وہاں نہ کوئی صوفہ رکھا جا سکتا تھا اور نہ کوئی میز، مگر چھوٹی سفید بلی کی ذہانت کی وجہ سے وہ چھپ جاتا اور کسی کو پتہ نہ چلتا کہ قالین جلا ہوا ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ مچھلی والا حساب لے کر گھر آیا تو مصنف اور روفی گھر کے لوگوں کے مذاق کا نشانہ کیوں بنے؟ اب اس میں بھی آپ پہلے حوالے سوال اور ذہنی خاکے کو دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں جواب۔ مصنف اور روفی کو مچھلیاں پکڑنے کا بہت شوق تھا۔ اتوار کے دن صبح سویرے مچھلیاں پکڑنے کا سامان لیا اور جھیل پر پہنچ گئے۔ صبح سے شام تک پانی میں بنسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ اس میں یہ ہے نہیں ہے، اچھا، بنسیاں ڈائریکٹ بے نون، بیٹھے رہے لیکن کچھ نہ ملا۔ واپسی پر بازار میں مچھلی والے سے بڑی بڑی مچھلیاں خریدی اور گھر آ گئے۔ اسی طرح بازار سے خریدی گئی مچھلیاں ڈاکٹر صاحب اور انجینئر صاحب کے گھر بھجوائی گئیں۔ یہ مچھلیاں ادھار لی گئی تھیں۔ ایک روز مچھلی والا حساب لے کر آ گیا۔ اس طرح سب کو پتہ چل گیا اور ان دونوں کا خوب مذاق اڑایا گیا۔ انہیں یہ بھی ہدایت کر دی گئی کہ وقت ضائع کرنے کے لیے جھیل پر نہ جایا کریں، کیونکہ جھیل میں مچھلیاں ہیں ہی نہیں تو جانا بیکار ہے۔ سوال نمبر 5۔ ماسٹر صاحب نے بچوں سے کیا کیا سوال پوچھے اور بچوں نے کیا جواب دیے؟ حوالے سوال اور ذہنی خاکے کے بعد جواب دیکھیں۔ روفی نے امتحان سے بچنے کی بہت کوشش کی، مگر اسے مجبور کر دیا گیا کہ استاد صاحب زبانی امتحان لیں گے اور بالکل آسان سوال پوچھیں گے۔ ماسٹر صاحب نے بچوں سے سوالات کیے اور بچوں نے بڑی معصومیت سے جوابات دیے۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا، تمہیں کس نے بنایا؟ روفی نے جواب دیتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اتنا تو مجھے خدا نے بنایا۔ اس کے بعد میں خود بڑھا۔ ماسٹر صاحب نے دوسرا سوال کیا کہ آسٹریلیا کہاں ہے؟ بچے نے جواب دیا، جغرافیے کے 50ویں صفحے پر۔ ماسٹر صاحب نے پھر پوچھا کہ حروف اضافت کیا ہوتے ہیں؟ بچے نے جواب دیا کہ حروف اضافت اضافہ کرتے ہیں اور جنہیں پڑھ کر کچھ اور حروف یاد آ جاتے ہیں۔ جب ننھے کی باری آئی تو ماسٹر صاحب نے کہا کہ گنتی گن کر دکھاؤ۔ ننھا بڑی معصومیت سے گنتی گننا شروع کرتا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غلام بیگم اور بادشاہ۔ ماسٹر صاحب ننھے کی گنتی سن کر بالکل خفا ہو گئے۔
ٹھیک ہے، یہ ہو گئے سوال نمبر 5. 5 سوالات آپ کے کمپلیٹ ہو گئے. اب ہم جائیں گے اس کے مرکزی خیال کی طرف. ایز یوزول آپ لوگ مرکزی خیال کی ہیڈنگ، اس کے بعد حوالے سوال اور پھر ذہنی خاکے کو دیکھیں. اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی سوچ کے مطابق تصوراتی دنیا ہوتی ہے. وہ دنیا جہاں انسان بغیر کسی محنت کے ہر آسائش مانگتا ہے، اس کی خواہشات کی ایک نہ ختم ہونے والی دلکش دنیا ہوتی ہے. وہ دنیا جہاں کھو کر وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے آنکھیں چراتا ہے اور محض اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی خود فریبی اور خود فراموشی میں گم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو دوراندیش اور عقل مند ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. کوئی کتنی ہی کوشش کرے، سنجیدہ قسم کی گفتگو اسے اچھی نہیں لگتی اور بے وقوفی کی باتوں پر خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا مرکزی خیال. اس کے بعد سوال نمبر 7 دیکھیں. جملے کے اجزائے ترکیبی کی تعریف. ٹھیک ہے، اجزائے ترکیبی اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو پہلے جو سٹارٹنگ لیسنز ہیں، جو شروع کے اسباق ہیں، اسی میں موجود ہے، مسند اور مسند الیہ. ٹھیک ہے، اجزائے ترکیبی کا مطلب ہے اس کے حصے، کہ جملہ جو ہے اس کے حصے کون سے ہیں. پہلے آپ جملے کی تعریف لکھ دیں. اس میں دیکھیں، 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ کا مجموعہ جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آئے، جملہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جملے کی تعریف امید ہے آپ لوگوں کو آتی بھی ہوگی. یعنی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، ٹھیک ہے، بامعنی الفاظ کا مجموعہ جو سننے والے کی سمجھ میں آئے، اسے جملہ کہتے ہیں. اس کے اجزائے ترکیبی کون سے ہیں؟ ہم نے بتایا تھا نا آپ کو کہ جملے جو ہے اس کے 2 بڑے اجزاء ہیں، مسند اور مسند الیہ. یہ دیکھیں، پہلے ہم نے مسند الیہ کی تعریف لکھی ہے، جس میں جملے میں جس شخص کا کسی شخص یا چیز کے متعلق کچھ کہا جائے، مسند الیہ کہلاتا ہے. کسی شخص یا چیز کے متعلق کچھ کہا جائے. ٹھیک ہے، یعنی جس شخص کی بات ہو رہی ہے یا جس چیز کی بات ہو رہی ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں. اور مسند جملے میں جو کچھ کہا جائے، یعنی جو جملے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ مسند ہے. جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ مسند الیہ ہے، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ مسند ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر امثال بھی موجود ہیں. دیکھیں، سلمیٰ پڑھتی ہے، علی نیک ہے، عقیل دوڑتا ہے. ان جملوں میں سلمیٰ، علی اور عقیل مسند الیہ، پڑھتی نیک اور دوڑتا مسند، جبکہ ہے پہلے ناقص ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 8. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف کا فرق مثالوں سے واضح کرنا ہے. اس میں ہم ہمیشہ کی طرح کیا کریں گے؟ جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی تعریف ہے، یہ ہم بار بار کر چکے ہیں. جملہ اسمیہ کی تعریف پہلے آپ نے لکھنی ہے، پھر امثال لکھنی ہے، پھر جملہ فعلیہ کی تعریف ہے، اس کی امثال ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس نوٹس میں بھی موجود ہیں اور بار بار یہ ریپیٹ بھی ہوا ہے، اس لیے اس کو دوبارہ دیکھ لیں. وہ جملہ جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں اور فعل ناقص آئے، جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. دیکھیں، دونوں جب مسند اور مسند الیہ جب دونوں اسم ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فعل موجود نہ ہو تو وہ فعلیہ ہے. اور جس جملے میں مسند الیہ تو اسم ہو مگر مسند الیہ کوئی فعل موجود ہو، ایسا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اس کی مثال جملہ فعلیہ کی. نعمان اٹھا، شہریار ہنسا، اعتزاز دوڑا وغیرہ. ان جملوں میں نعمان، شہریار اور اعتزاز فاعل ہیں، ہنسا، اٹھا اور دوڑا افعال ہیں. اس کے بعد اگلا سوال جو ہے وہ ہے خلاصے کا. اس سبق کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کریں. ہمیشہ کی طرح پہلے حوالے سوال اور پھر خلاصہ. یہاں تک آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم خلاصے کو پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی. آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں، یہاں تک اپنی نوٹس کی ریڈنگ اور اس کو خود سے اس کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اس کا تصور اپنے لیے دیکھ لیں، واضح کر لیں کہ آپ کو اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو. اگر کچھ پرابلم ہو تو آپ کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنے پاس
نوٹس جو آپ کے پاس ہیں ان کو تھورلی ریڈ کرنا یہ آپ کی فارموسٹ ڈیوٹی ہے. اس کو تھورلی ریڈ کریں, اس کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد یاد کرنا شروع کریں اور یاد کریں.